الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا سلسلہ قرآن کریم کے موضوعی مباحث میں گمان اور خوش فہمیاں از قرآن کریم چل رہا تھا۔ مختلف گمانات جن کو قرآن کریم نے دور کیا ہے اور اس میں حقیقت کی طرف رہنمائی کی ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے مطالعہ کیا۔ مثلا بدون آزمائش انسان کی جنت میں جانے کا ایک گمان قرآن نے اسے رد کیا ہے۔ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوئے بغیر انسان کا دعوی ایمان اور ایمان پہ گامزن ہونے کا اسا گمان، اسے قرآن کریم نے تاکید کے ساتھ باطل اور رد کیا ہے۔ انسان یا آسمان و زمین کی خلقت کا عبث بیکار یعنی لذات شہوات اور اس دنیا کے آرام و سکون کے لیے خلقت کا تصور یا گمان، جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں کو پورا کرے انسان، اس لیے اللہ نے جہان کو خلق نہیں کیا۔ یہ گمان انسان کا، یا اللہ کی پکڑ سے بچ نکلنے کا گمان، خدا کے بارے میں سوء ظن کا نعوذ باللہ گمان۔ انہی میں سے ایک گمان جو ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو مومن سمجھے، جبکہ جن چیزوں سے کفر اور اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا باقاعدہ، اس کے ساتھ انسان تعلق قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مومن خیال کرے، تو یہ اس انسان کا اپنا ذاتی ایک گمان ہے، وإلا یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم اس باب میں حقیقت کا جائزہ لینا چاہیں تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہمارے لیے اجاگر ہوتا ہے کہ اس کو دقت کریں کہ ایک نظام زندگی ہمارے پاس تشکیل پاتا ہے۔ یہ جو نظام زندگی ہے اس کے اندر مختلف موقف پائے جاتے ہیں۔ چونکہ آج انشاءاللہ ہم حکم اولی اور حکم ثانوی کی طاغوت کے حوالے سے بحث کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان اس امر میں اس کو ملاحظہ کرے کہ کس طریقے سے قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے ایک تفکر ہمارے سامنے زندگی کا آشکار کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں، لیکن حکم اولی اور حکم ثانوی کو پہلے ملاحظہ کر لیں، کیونکہ یہ ترتیب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اس ترتیب کے تحت دینی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو ہماری ترتیب درست رہے گی اور دیندار بن سکتے ہیں۔ اندھا دھند تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کے دین کو اختیار کرنا، یہ انسان کو دیندار ہونے کا باعث نہیں بنتی، یعنی یہ طریقہ کار باعث نہیں بنتا۔ ترتیب کو ہم ابھی بہرحال ملاحظہ کرتے ہیں۔ مثلا میں اس ترتیب کی اہمیت کے لیے ایک مثال عرض کر دوں۔ بعض لوگ فقط خدمت خلق کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، افکار میں جو اختلافات ہیں ان کی نظر میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، تو وہ خدمت خلق انجام دیتے رہے، اور اگر فاسد اور انحرافی نظریات اور موقف کے قائل ہیں ان کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ ایک فرد ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا بھی حاصل ہو جائے اور ساتھ ساتھ دین بھی حاصل ہو جاتا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل اس کے پیش نظر دنیا تھی، مثلا اصل پیش نظر یہ تھا کہ کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، ایک ہم زیارت بھی امام رضا علیہ السلام کی کرائیں گے اور فلاں کام بھی کر لیا، تو ٹھیک کی اس حوالے سے باطل عمل نہیں ہے کہ امام کی زیارت ضرور کرے، اللہ تعالیٰ نے اجر ثواب اسے دیا ہے، لیکن اپنے سفر کو سفر زیارت نہ قرار دے، اپنے نفس کے ساتھ سچ بولے، کہے کہ میں اصل میں زیارت کاروبار کے لیے فلاں کام کے لیے گیا تھا، اس اثناء میں توفیق حاصل ہوگی زیارت کی بھی، یا اس اثناء میں فلاں عالم کی زیارت، فلاں مومن کی زیارت ہوئی۔ یہ ترتیب جو ہے اس میں اب زندگی میں ایسے سفر ہونے چاہیے جو خالص کیے جائیں اللہ کے لیے، یا ملاقات مومن کے لیے، یا زیارت اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ترتیب ہمیں بنانے پڑے گی کہ کہاں سے آغاز ہو چیزوں کا، توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، کیسے اس کے زندگی پہ کیا اثرات ہیں، اس کو کچھ ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔
ہم پہلے حکم اولی کی طرف، چونکہ ہم یہ پڑھ چکے کہ طاغوت کون ہے، جو بھی اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نامزد ہوئے بغیر، یا خداوند متعال نے جو علم عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار و ائمہ خدا علیہ السلام کو، اور انہوں نے ضابطے ہمیں بیان کیے، اس کے بغیر جو شخص بھی اپنے آپ کو سیاسی اور قضاوتی یعنی عدالتی امور میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو پیش کرے، یہ شخصیت طاغوت کہلائے گی۔ اگرچہ لغتاً طاغوت کا اطلاق یا لغتاً کلمہ طاغوت ہر اس شخص پر بولا جا سکتا ہے جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، کہ جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کے اوپر لغتاً طاغوت کا کلمہ وہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن کریم نے طغیانیت ہے یا طاغون ہے یا اسی طریقے سے اطغیتہ یا طاغوت، یہ کلمات استعمال کیے، لیکن کلمہ طاغوت کو ہم نے دقیق مطالعہ کیا تھا کہ وہ ولایت اور حاکمیت کے دائرے میں ہی استعمال کیا۔ لہذا جو شخص بھی اپنے آپ کو عدالتی امور میں اور سیاسی اور اجتماعی امور میں لوگوں کے درمیان پیش کرے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں، جبکہ اسے شرعی اور قانونی حق یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس منصب کا اہل قرار دیتے ہوئے پیش کرے، یہ شخص طاغوت کہلائے گا، کیونکہ یہ لا محالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے۔ لا محالہ اللہ تعالیٰ نے جو حق جس شخصیت کو دیا ہے اس شخصیت کی حق کی پامالی کا سبب بن رہا ہے، دین کی کجروی کا ایک یہ باعث بن رہا ہے۔ دوسری طرف ہے جو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر طاغوت ہو تو قرآن دو حکم دے رہے ہیں، حکم ہمارے پاس آشکار ہے اور صیغے بھی فعل امر فعل نہیں کے ہیں، یا اس میں سیاق سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہلا ہے کہ اس کا انکار کریں، کیونکہ یہ مرجع نہیں ہے لوگوں کا، یعنی یہ جائے رجوع لوگوں کی نہیں ہے، یہ قضاوتی اور عدالتی امور میں اس کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا وہ اقرار کرے۔ سیاسی اجتماعی امور میں اس شخصیت کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے، اس کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے، یہ اقرار کرے۔ اسے کہتے ہیں کہ انکار کرنا طاغوت کا، صحیح ہے۔ قرآن میں دو آیات ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے کفر کیا طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے۔ اور دوسری ہمارے پاس یہ سورہ نساء آیت نمبر 60 کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں، کفر کریں اس کا، یعنی طاغوت کو دبائیں، طاغوت کو چھپائیں، اسے ابھرنے نہ دیں، اسے تحکم یا تحاکم کا یا حاکمیت کا مت سبب بننے دیں کہ وہ آج رونما ہو جائے۔ دوسرا حکم قرآن نے دیا اجتناب کا، اجتناب طاغوت سے کرنا چاہیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اجتناب طاغوت کا جو حکم ہے، یعنی طاغوت سے آپ کا تعلق نہ قائم ہو، نہ قلبی تعلق قائم ہو، نہ آپ کا اجتماعی تعلق اس سے قائم ہو، اور نہ آپ کا کوئی انفرادی تعلق ہے یا کسی اور اعتبار سے تعلق آپ کا قائم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اجتناب، جیسے نجاست سے اجتناب کرتے ہیں اس طرح سے طاغوت سے کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا کہ ضیاء الحق کی بہت کوشش تھی کہ ملے، لیکن نہیں ملے شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ جب رہبر معظم بعنوان صدر جمہوریہ اسلامی ایران کے عنوان سے تشریف لائے تو انہیں جیسے ہی پتہ لگا شہید بزرگوار کو کہ ایئرپورٹ میں وہ آ چکے ہیں حملہ، تو وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ وہاں پہ اتفاقاً نہ آمنے سامنے ہو جائے، یعنی ان کی اجتناب۔ ہاں اب ایسے حالات بنتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، صحیح ہے، یا معاملات کو حل کرنے کے لیے کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو، اس طرح کے معاملہ کرنے کے لیے آ جائیں
تو چونکہ اجتناب واضح ہے ان کی شخصیت میں، تو ادھر ہم تائید کریں گے یہ اپنے مقاصد کے لیے نہیں گئے، کیونکہ یہ جس تقوی اور جس زہد اور جس محکم استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ طاغوت سے اجتناب کرنے والی شخصیت ہے۔ اس لیے زندگی میں یہ عنصر انسان کا حاکم نظر آنا چاہیے کہ وہ طاغوت سے اجتناب کرے، تب یہ مومن ہے۔ یہ دو حکم ہم نے پڑھ لیے۔ اب اس حکم کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو بلا شک و شبہ نبوت، رسالت، امامت، قضاوت اور دیگر چیزیں ہمارے لیے آشکار ہیں، ان کی طرف امت کو رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا یہ حاجت ختم ہوگی کہ وہ لوگوں کے کوئی فیصلہ کرنے والی شخصیت موجود ہو، یا یہ حاجت باقی رہی؟ اگر حاجت باقی رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حتماً کوئی ایسی شخصیت آنی چاہیے کہ جس کی طرف اپنے اجتماعی سیاسی امور اور اپنے عدالتی امور میں رجوع کریں، اور وہ شخصیت کون ہے؟ خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، یا امام معصوم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ آج کے دور میں وہ شخصیت موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہیں۔ حاضر ہیں یعنی حاضر ہیں۔ ظاہر چونکہ نہیں ہے، اس لیے رسائی ممکن نہیں ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی حاکمیت کا دعویٰ کرے، اور وہ جو حاکمیت کا دعوے دار ہے ان ضوابط اور ان شرائط کے اوپر نہیں اترتا جو غیبت میں رجوع کرنے والے کے لیے قرار دیے، جیسے عمر بن حنظلہ کی طرف، مقبول عمر بن حنظلہ ہم گزشتہ درس میں مطالعہ کر رہے تھے۔ اگر وہ نئی معیار اترتا اس شخصیت پر اور یہ لوگوں کو سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، طاغوت کہلائے گا۔ اس سے اجتناب کا اول درس ہے۔ جیسے صدام طاغوت تھا، ایران میں شاہ طاغوت تھا، معمر قذافی لیبیا میں طاغوت تھا، ابن سلمان بن سلمان، محمد بن سلمان طاغوت ہے اس معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد حکمران بن کے آتے ہیں جو ان شرائط کے اہل نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کے مسائل حل کریں گے۔ یہ اطلاق کلمہ قرآنی ان کے اوپر طاغوت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ انکار کریں، ہم کہ نہیں، ہم انہیں باعنوان حاکم نہیں مانتے، ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شرعی جواز موجود نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان میں تو جو حکمرانی کے اوپر آتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ آتے ہیں، ان کے اس قدر بھیانک جرائم ہیں کہ وہ پاکستانی عوام دین سے ہٹ کر ان جرائم کی اساس پر بھی نہیں مانتی کہ یہ ہمارا حاکم بن جائے۔ تو یہ طاغوت کا ہمارے لیے معنی آشکار ہوا۔ اب امت اگر اس قرآنی سبق کو پڑھ لیتی تو اس وقت عالم اسلام میں مسائل آپ کو نظر نہ آتے کہ طاغوت سے اجتناب بھی کرنا ہے اور اس کا کفر بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ ابھی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اور قلب اسلام میں اس نے دل پر حملہ کیا ہے، اور 70,000 سے اوپر زخمی ہیں، 30,000 سے اوپر بچے اور دیگر جوان بوڑھے مرد زن شہید ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ معروف خطیب آج ہی آیا ہوا تھا، یہ جمعہ جو گزرا ہے، ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اہل سنت ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے، سب سے مختصر جمعہ کا خطبہ، سب سے مختصر جمعہ کا خطبہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک فرد 70,000 افراد شہید ہو گئے، زخمی ہیں، اور اسی طرح ملک پورا کا پورا انہوں نے خطہ تباہی سے بھر دیا ہے، مرد اور زن اور بچے بوڑھے 30,000 سے اوپر شہید ہیں، تو یہ منظر اگر امت اسلامی کو بیدار نہیں کر پا رہا تو میری کون سی تقریر بیدار کرے گی؟ میں کیا بیان کروں، کیا بولوں، کیا آیت، کیا روایت؟ اگر عالم اسلام کو یہ بیدار نہیں کر رہا تو پھر میں کوئی بولنے کا حقدار نہیں ہوں۔ اس لیے کہا کہ آؤ اب آگے نماز پڑھو، کچھ بھی نہیں بولے وہ، یعنی 1 منٹ کا خطبہ، اور بہت جاندار بات ہے، بہت جاندار، کیونکہ یقیناً بارڈر ایریاز سے عوام الناس اپنے بہاف کے اوپر تو نہیں جا سکتی۔ ضروری ہے کہ ہر ملک کے اندر جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ادارے ہیں، وہ سٹینڈ لیں گے، وہ سٹینڈ لے کے پھر ایک طریقہ کار وضع کریں گے۔ مثلا علماء کی ذمہ داری ہے وہ فتاویٰ اپنے طور پہ دیں، اسی طریقے سے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جرت مندانہ سٹینڈ لیں،
دفاعی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری دفاعی صلاحیتیں مسلحانہ طور پہ وہ پیش کر دیں، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے کا، یعنی وہاں سے ایک ریاست جو ہے وہ اس عمل میں آگے بڑھے گی۔ اب عالم اسلام جو کا پھیلاؤ دیکھیں، دنیا کا جو مڈ ہے، جسے کہتے ہیں پوری دنیا کا سینٹر، اس پٹی کے اوپر، پوری پٹی پہ تقریباً عالم اسلام ہے، کیونکہ ہمیشہ سینٹر ایریا حساس ہوتا ہے، وہ پورے کے پورے علاقوں میں قبضہ کر سکتا ہے۔ تو سینٹر جو ہے وہ سارا عالم اسلام ہے، یعنی انڈونیشیا، ملائیشیا، اور اس سے آگے سرکل آپ چلائیں، پھر آ جاتا ہے بنگلہ دیش، پاکستان، ایران افغانستان کے ساتھ، پھر عراق کے ساتھ شام، فلسطین، لبنان، اردن وغیرہ کے ساتھ مصر کے ساتھ مثلا تیونس، لیبیا، الجزائر، مراکش، سارے زنجیر کی طرح سینٹر میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے عالم اسلام میں دبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ان میں جرت کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اگر اتنے سخت دل خراش مناظر کسی کو نہیں جگا سکتے، مجھے بتائیں میں اور آپ اور دیگر تمام عالم اسلام، وہ تو نہتے افراد، وہ کسی بھی جگہ پہ اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ صہیونی آئیں، حملہ کر کے وہاں پہ کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی مدد کے لیے عالم اسلام تو نہیں آ رہا۔ انہوں نے صحیح اتحاد قائم کیا ہوا ہے، ممالک جدا ہوتے ہوئے ایک یورو، سارے ممالک جدا ہیں، یورپین یونین سب کا ایک موقف انہوں نے امریکا کے حمایتی بننا، جس کا بھی بننا، ایک موقف، پھر ان کی طرف سے مسلسل ایڈ کا آنا اور حمایت کا آنا، اور ایسی حمایت کہ اسرائیل جنگ زدہ ملک اس ٹائم شمار ہو رہا ہے۔ ویسے تو عالم اسلام نے قبول نہیں کیا، اور نہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ ناجائز ریاست کسی صورت میں قبول نہیں ہوتی، لیکن جنہوں نے قبول کیا وہ ان کی نظر میں اسرائیل کیا ہے؟ جنگ زدہ ایریے میں امریکی صدر اترے گا، دیکھیں اس کی جرت، دیکھیں وہ اس سطح کے اوپر آ کے اترتا ہے وہاں پہ، جب تازہ یہ حملے شروع ہوئے ہیں، اور عالم اسلام میں سے کوئی صدر جائے گا فلسطین؟ وہاں پہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے کوئی سربراہ۔ اس جرت کو آپ دیکھیں گے، اس لیے یہ حق بنتا ہے ضعیف کی اس جنگل کے ماحول میں سزا کیا ہوتی ہے؟ چیر پھاڑ کھا اسے کیا جائے، لہذا اسے جینے کا حق حاصل نہیں ہوتا، اسے ذلت اور پستی اور ضعف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر اس آیت کے اوپر عمل ہوتا تو طاغوت سے اجتناب ہوتا، کیونکہ ہر ملک کے اوپر جو آ کے حاکم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسرائیل نواز حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ نواز حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے جکڑا ہوا ان حکمرانوں کے ذریعے سے پوری کی پوری کروڑوں کی ملت کو۔ پاکستان 25 کروڑ ہے، امریکی نواز حکمران آ کے بیٹھیں گے، سسٹم بیٹھیں گے اور ان کو دھمکیاں دیں گے، یہ نہ کیا تو ورلڈ بینک کا قرضہ بھی گیا، فلاں بھی گیا۔ اب یہ اپنے دفتر کیسے چلائیں، کیسے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں، کیسے جو پروجیکٹ جاری ہیں وہ آگے بڑھیں؟ مسئلہ تو پیش آئے گا، بلا شک و شبہ آئے گا، ایران میں بھی آیا، لیکن یہ گر کے پھر اٹھے اور آج اپنے قدموں میں قائم ہے۔ صرف یہ نہیں، جاپان میں بھی آیا، جاپان اپنے قدموں میں کھڑا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، اور بقیہ تو ممالک ہیں ہی ایسے۔ اردن میں انہی کی کٹ پتلی حکومتیں ہیں، فلسطین کے اندر محمود عباس کٹ پتلی حکومت ہے، سعودی عرب میں اسی طرح سے کٹ پتلی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو خلاصہ کلام آپ نے دیکھا کہ یہ سبق اعتقادی طور پہ امت اسلامیہ کا نہیں ہے کہ طاغوت سے اجتناب کریں، طاغوت کا کفر کریں۔ یہ جو سبق ہے یہ فراموش کیا جو دین اسلام نے اعتقادی سطح کے اوپر ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے بیان کیا کہ مومن نہیں ہو اس کے بغیر تم، لیکن ہم نے مختلف طریقوں سے اور مختلف آیات روایات سے اپنے خود ساختہ تعویلات نکال کے یہ ثابت کر دیا کہ طاغوت کے انکار اور طاغوت سے اجتناب کے بغیر مومن ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو لسان قرآنی و لسانی روائی ہے سخت ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص ولایت امیر المومنین علیہ السلام اگر اس کے لیے شبہ ہٹ گیا، کیونکہ ایک تو شبہ بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے عالم اسلام میں،
ایک بندے کے لیے شبہ ہٹ جاتا ہے، برطرف ہو جاتا ہے، صلاحیت امام علی علیہ السلام اور ان کی شخصیت کے جو کمالات ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں۔ اگر وہ صدقے پہ صدقہ ساری عمر مال دیتا ہے، عبادات میں اس نے عمر گزار دی، لیکن امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اور ان کے خلاف جو مد مقابل تھے ان سے اس طور پہ کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کا مثلاً حق لیا ہے، اس حوالے سے اعتراض کو اپنے نفس میں نہیں اس نے قرار دیا، تو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اس کے یہ اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ دین اسلام جس چیز سے چلتا ہے وہ حق سے بات کرتا ہے کہ اس کا حق پہنچتا ہے، حق کو اہل حق کو حق پہنچایا جائے۔ لہذا آج کے دور میں ہم آئیں اس عمل کی تطبیق کریں کہ جس کو قضاوتوں کا، عدالتوں کا حق نہیں پہنچتا، وہ اگر آ کے یہ منصب سنبھال لیتا ہے اسے طاغوت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اگر کسی کو اجتماعی اور مسلمانوں کے معاشرتی امور کے حل کے لیے کسی قسم کا جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو پیش کرے اور اس عہدے کے اوپر فائز ہو کے مسلمانوں کے اجتماعی معاشرتی مسائل حل کرنے لگ جائے ریاست کے اندر، اسے جب کہ یہ حق نہیں پہنچا، طاغوت ہے وہ۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم انکار اول کریں، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ یہ حکم واجب حکم کی صورت میں ہے۔ مکتب تشیع میں کسی کو اس مسئلے میں اختلاف فقیہ بزرگوار کو نہیں ہے، کسی کو بھی طاغوت کا اطلاق ہو رہا ہو اور اس سے کفر اور اجتناب مومن کا وظیفہ نہ ہوتا، یعنی ادھر جو یزعمون کا کلمہ استعمال کیا یہ حساسیت ایجاد کر رہے، اس مسئلے میں حساس ہوں اہل ایمان کہ وہ سب چیزوں کے اوپر بھی ایمان لے آئیں اور طاغوت کا کفر اور انکار نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہیں۔ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے یہ تاسیس ہوتا ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں وہ یہی ہے سب سے بڑی خوبی مکتب امام خمینی کی، کہ اس کی تمام بنیادیں قرآن و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات و سیرت ہے، باہر اس سے نہیں کچھ لیتے، وہ سب چیزیں اسی کے اندر انہوں نے یہاں سے اخذ کیے اٹھائی ہیں۔ ہم اب حکم کی طرف آتے ہیں اور پھر ترتیب کے اوپر ایک بحث کر کے، آج چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور اگلے درس کو ہم اختتامی درس بھی قرار دیں گے تو اس میں جائزہ انشاءاللہ لیں گے۔ ایک ہمارے پاس ہے حکم اولی، حکم واقعی، اور ایک ہے حکم ظاہری۔ حکم واقعی دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیں، حکم کیا ہے؟ حکم شرعی۔ حکم شرعی سے مراد یہ ہے کہ شارع کی جانب سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بندگان و عباد اللہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وظائف قرار دیے ہیں کہ یہ اعمال انجام دو، اور یہ جو وظائف اور اعمال انجام دینے یا ترک کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دستورات جاری کیے ہیں، یہ دستورات حکم شرعی کہلائیں گے۔ دوبارہ میں عرض کروں کیونکہ وہ دقیق تعریف میں آپ کی خدمت میں نہیں کر رہا، مثلا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ اولیٰ میں جیسے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانونی یا دستوری زبان میں ایک آرڈر جاری کرنا، ایک حکم جاری کرنا تاکہ انسان کی زندگی کو منظم کر سکے، یہ والا فلسفہ زیادہ اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنا چاہیے۔ البتہ فقہ اور اصول پہلے والے حصے کو ہی بیان کریں کہ اللہ کی طرف سے دستورات جو جاری ہوئے ہیں، خداوند متعال کی طرف سے اوامر اور نواہی جو جاری ہوئے ہیں، لیکن کیوں جاری ہوئے؟ لتنظیم حیات الانسان یا حیات البشر، انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، بشر کی زندگی کو منظم کرنے۔ کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ اب یہ پھر آگے کلام در کلام نکلتا جاتا ہے، ہم اس کے اوپر آ جائیں۔ حکم یہی ہے۔ حکم کیا ہے؟ خداوند متعال نے مصلحت اور مفسدے کو دیکھا ہے، یعنی یہ دو مرحلوں پہ حکم ہمارے پاس آشکار ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں بعنوان حکم یہ صادر کروں، دوسرے مرحلے پہ جس کو ارادہ کیا تھا اس کو سرکاری طور پہ، سرکاری سطح کے اوپر، یا اس کو قانونی حیثیت دیتے ہوئے اپنے انبیاء سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندگان کے سامنے اسے آشکار اور صادر کرایا، اور تقاضا کیا کہ یہ بندگان خدا اس کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ کی عبادت کو انجام دے سکیں، اللہ کی اطاعت کو انجام دے سکیں۔ صحیح؟ وظیفہ کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت۔
اللہ تعالیٰ نے جیسا زندگی بسر کرنے کا کہا ہے، قلیل مدت جو زندہ ہیں ہم نے بس اس کے مطابق رہنا ہے۔ یہ عقل بھی کہتی ہے، شعر بھی کہتی ہے۔ یعنی یہ عقل کہتی ہے کہ جب تم غلام ہو تو آقا کی مانو، جب کچھ تمہارا نہ اپنا جسم اپنا ہے، نہ آنکھ کان ناک کچھ بھی نہیں تمہارے اپنے، وہ تو کسی کے دیے ہوئے، تو جس نے دیا ہے ان خزانوں کو تو اسی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ نہ تم زوجہ اپنے پاس سے لے کے آؤ اور نہ بچہ اپنے پاس سے لے کے آؤ، دونوں ہی اللہ کی امانت ہے، نہ زوجہ تمہاری ہے اور نہ بچہ حقیقی ملکیت ہے تمہاری۔ تو خلاصہ کلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ زمین کے اوپر تم جو قلیل مدت زندگی بسر کر رہے ہو، بسر کرنے میں ان بعض احکام ایسے ہیں کہ حکم میرے ایسے ہیں کہ ان حکم کے مطابق ایک خاص عمل کو فلاں فلاں وقت میں انجام دو، فلاں فلاں چیزوں سے میری ملکیت ہے وہ، لیکن میری ملکیت میں فلاں فلاں چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ جیسے قرآن میں ہے نا، فلا تقربوا یا ولا تقربوا الزنا، خود اس عنوان سے کئی فقہی احکام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ مال الیتیم کے بارے میں ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ان کے اب یہ حکم اللہ نے جاری کیا، اے بندگان خدا، تم میری ملکیت میں زندگی بسر کر رہے ہو تو میری ملکیت میں فلاں فلاں چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اچھا فلاں چیزوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے سزا بھی نہیں دوں گا، پہلے دو میں تو میں نے سزا بھی رکھی ہے۔ ہاں فلاں عمل انجام دو گے تو میری خوشی تمہیں میسر آئے گی، میری رضا اور خوشنودی تمہیں میسر آئے گی اور میں اس کا اجر بھی دوں گا۔ اس طرح احکام ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جاری ہوئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ اب ہم لوگ خود تو نہیں لے سکتے، بس خدا کی طرف سے حکم بھی اپنی اندھی بانٹ پہ نہیں ہے۔ جیسے ریموٹ کو ایک حکم دیا تو فوراً آپ نے کہا نہیں اب یہ پہلے کام کرو، پھر ایک بٹن دبایا تو وہ دوسرے کام پہ لگ گیا، پھر 3-4 بٹن دبائے تو اس نے جل جانا، وہ کہے گا ایک وقت میں 10 کام کیسے انجام دوں۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی حکم دیے ہوئے، نہیں، خدا کے پیش نظر ملاک ہے، معیار ہے۔ حکم صادر کرنے کا کیا ہے؟ معیار۔ اگر ایک شے میں عبد کی بہت زیادہ نفع اور فائدہ ہے اور جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اس کو خلق کیا ہے اس مقصد کی تکمیل اس میں پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کثیر نفع کو دیکھتے ہوئے اسے واجب قرار دیتے تو تم اسے انجام دو، تمہارے لیے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کی انجام دہی میں اس کے لیے بہت نقصان اور فساد ہے اور جس مقصد کے لیے یہ خلق اس دنیا میں ہوا ہے وہ مقصد فسادات کا کاملاً شکار ہو جائے گا، تو حکم فرماتا ہے کہ اس کو ترک کرو، اگر ترک نہ کیا تو پھر تم قابل سزا قرار پاؤ گے۔ اب جو یہ اللہ نے اپنے علم سے بات جان لی، مصلحت بھی اور مفسدہ بھی، پھر ارادہ کیا کہ میں اس کو اب حکم کے طور پہ کہ عمل حتماً انجام دو یا ترک کرو، حکم کے طور پہ اس کے آشکار کرتا ہوں۔ جب یہ ارادہ کیا تو پھر اس کو معتبر جانا، اسے دستوری زبان دی، اسے قانونی زبان دی۔ قانونی زبان دینے کے بعد اب اگلا عملی مرحلہ آ گیا۔ جیسے پارلیمنٹ میں ایک چیز قرار پا جاتی ہے اور وہ تصویب ہو کے پھر آگے چلی جاتی ہے، اسٹیمپ وغیرہ لگ گئے، اب اس کو اجرائی طور پہ پورے ملک میں پھیلانا ہے، تو اجرا کرنے کے لیے وہ بل پھر کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ اداروں کے پاس۔ ادارے جو ہیں وہ پھر اس کو اجرا کریں گے۔ صحیح ہے؟ یہاں پہ یہی ہے کہ امت کے درمیان اللہ نے نبی بھیجے، نبی کو یہ سارے احکام اور شریعت عطا کی اور کہا کہ بندگان تک پہنچا دو، انہیں بتا دو۔ پھر آپ نے نہیں زبردستی کسی کو عمل کرانا، اپنی مرضی سے وہ عمل کرے، اختیار سے عمل کرے، لیکن پہنچا دو۔ اب جب وہ نبی نے پہنچایا تو کتنی مقدار میں اور کیسا کس تک پہنچا ہے اسی کے مطابق حساب کتاب اور تکلیف ہے۔ یہ حکم کی ہے تفصیل۔ اب حکم واقعی، اچھا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں اس کی بنیادی تقسیم ہمارے پاس بنتی ہے، حکم واقعی ہے اور ایک ہمارے پاس اسی میں حکم ظاہری ہے۔ ایک تقسیم کیا ہے؟ حکم واقعی۔ البتہ اس کو دو طرح سے تقسیم کرا دیں، ایک حکم تکلیفی اور وضعی ہے۔ تکلیفی وہی ہے کہ جسے آپ واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح قرار دیتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس تقسیم اس کے مد مقابل حکم وضعی ہے، جیسے نکاح کرنے کے بعد نفقہ واجب ہو جانا، خریداری کے بعد ملکیت کے آپ کے پاس حقوق کا
آ جانا اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اس شے میں تصرف کرے، اس کا حرام ہونا وغیرہ. بہرحال اس سے ابھی ہم بحث نہیں ہے، تکلیفی اور وضعی سے بحث نہیں ہے. ایک اور تقسیم ہے تقسیم واقعی اور تقسیم ظاہری. حکم واقعی جو اللہ نے مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دستوری زبان دے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے نمائندوں کے حوالے کیا اور انہوں نے اسے آگے پہنچایا، تو یہ حکم واقعی کہلائے گا. واقعی یعنی حقیقت میں بھی یہ حکم ہے جو اس عبد تک پہنچا ہے. یہ جو عبد بندہ ہے، بندے خدا ہے، اس تک جو اپنے رب اور اپنے مالک اور خالق کا حکم پہنچا ہے وہ واقعتاً و حقیقتاً بھی ویسا ہی ہے. یہ حکم واقعی کہلائے گا. لیکن اگر کسی کے سامنے حکم واقعی آشکار نہ ہو تو پھر اس کے لیے حکم ظاہری قرار پاتا ہے. حکم ظاہری کو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. حکم ظاہری ایک دفعہ انسان کے لیے عمل کو فقط ظاہر کرتا ہے، حکم نہیں پتا، لیکن اس طرح سے عمل انجام دو کہ اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی. یہ اصول عملیہ بھی کہلاتا ہے. بہرحال حکم ظاہری ایک ہے. ہم آج حکم واقعی پہ، ہماری ساری بحث حکم واقعی پر ہے. آپ نے دیکھا حکم کی تقسیم بندی کہ ایک تکلیفی اور وضعی تھا، اس سے بحث نہیں کی ہم نے. ایک حکم ہمارے پاس کیا تھا واقعی و ظاہری. حکم واقعی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. حکم واقعی دو حصوں میں، ایک ہے حکم اولی اور ایک ہے حکم ثانوی. یعنی اضطرار اور مجبوری کے وقت جو حکم صادر ہوگا. اضطرار اور مجبوری کے وقت ہر چیز حلال نہیں ہو جاتی. یہ غربی فلاسفہ کے نظریات ہیں. جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. یعنی غضب اور شہوت جب چڑھ جائے سر پہ تو ساری چیزیں جائز ہیں. یہ شہوانی اور اندر سے ایک جابر انسان ہی اس طرح کا مقولہ بول سکتا ہے. لہذا یہاں پہ اضطراری صورت اس کو بھی دین نے بیان کیا ہے. بہرحال حکم واقعی میں پہلا کیا ہے اولی اور ثانوی. حکم واقعی یعنی اگر اولی کو انجام دینے کے مراحل اور استطاعت اور ظرفیت موجود ہے تو یہاں پہ ثانوی کو آپ اختیار نہیں کر سکتے، ممنوع ہے ثانوی کی طرف جانا. لہذا حکم واقعی کہ جو اولی مورد میں یعنی یہ والا ماحول ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار بھی ہے، ارادہ کرنے کی طاقت بھی ہے، کوئی خطرہ بھی جان کو لاحق نہیں ہے، کسی نے کوئی زور زبردستی جبر بھی نہیں کیا ہوا، آپ مریض بھی نہیں ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، سفر میں ایسے نہیں ہے کہ اتر نہ سکیں بلکہ اتر کے آپ آرام سے رک سکتے ہیں، کوئی ایسی جلدی بھی نہیں ہے، تو پھر حکم واقعی اولی یہ ہے کہ نماز اتر کے پانی کے ساتھ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے اپنے طہارت کی تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھو. یہ جو اقیم الصلاح ہے یہ کب ہے کہ بالوضو ہو، قبلہ رخ ہو اور اطمینان کے ساتھ اپنے وقت کی پر نماز پڑھے کہ جب اس کی شرائط اس کے لیے مہیا ہو. درست ہے؟ بس حکم اولی کی جب تک شرائط مہیا ہیں اس وقت تک آپ حکم ثانوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. ادھر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی ہے بھی کہ سارے کے سارے ہر ٹائم ایک ہی شرائط کے مالک تو نہیں رہتے، سارے ہمیشہ صحت مند نہیں رہتے، سارے ہمیشہ حضر میں نہیں ہوتے کہ شہر میں حاضر ہوں، سفر میں بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے ہمیشہ جو ہیں وہ جان اور مال کے امن کے ساتھ نہیں ہوتے، خوف کی حالت میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے افراد. لہذا اگر ایسا ہو کہ یہ شرائط جو اولیہ حکم اولی کے لیے لازم تھی اور وہی اس کا وظیفہ بنتا تھا وہ شرائط اس کے لیے مہیا نہیں ہے. مثلا سواری تو رک ہی نہیں رہی اور رکنا بھی نہیں ہے. جیسے جہاز کے اوپر جہاز اترتے ہی فجر ہو جانی ہے، صحیح ہے، اترے ساتھ اس کی سیڑھیاں لگے، سیڑھیاں لگ کے وہ اگر جہاز میں بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہے تو سیٹیں تنگ ہیں، قبلہ رخ نہیں ہو سکتا. تیزی سے باہر نکلنا چاہے تو جہاز کے اندر 200 تو مسافر ہیں، ان کے نکلتے نکلتے ہی نماز چلی جائے گی. تو کیا کرے اس صورت میں؟ کیونکہ اب تو اس کے لیے شرائط نہیں ہے کہ وہ رک کے اتر کے نماز پڑھے. اچھا اس جگہ کے اوپر اس کے لیے پانی بھی فراہم نہیں ہے، کیا کرے ایسے مورد میں؟ اس مورد میں چونکہ اس کے لیے شرائط اولیہ موجود، حکم واقعی اولی کے لیے موارد و شرائط موجود نہیں ہے،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اضطراری حالت میں اگر کوئی آ جائے، ثانوی شرائط کو متحقق ہو جائے، یعنی وہ واجد ہو، اسے پا رہا ہو، یعنی دوسرے درجے کی شرائط اسے پیش آ گئی ہیں، تو اس کے لیے پھر الگ سے حکم اللہ نے صادر کیا تھا. صحیح ہے، حکم واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے جداگانہ صادر کیا. جیسے قرآن میں روزے کے باب میں ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو بعد میں اس عدد کو، 30 کے عدد کو، یا جو بھی ماہ مبارک تھا اس کے عدد کو تم بعد میں پورا کرو. تو ادھر بھی یہی ہے کہ اب وہ نماز کیا پڑھے گا؟ اسی تحرک کے ساتھ، بدون قبلہ، تیمم کر کے پانی نہیں ہے. رکوع سجود میں صرف اور صرف وہ قرات کر سکتا ہے اور سر تھوڑا سا جھکا سکتا ہے، اتنا ہی جھکائے گا، رکوع سجود بھی پورے نہیں کرے گا. یہ جو نماز ہے یہ کون سی نماز کہلائے گی؟ اضطراری، حکم ثانوی. حکم ثانوی ہے کہ جس طرح کی کنڈیشن بھی اسی طرح تم ادا کرو. اسی طرح آپ نے روزے کی مثالوں میں حکم ثانوی ہے، حکم اضطراری پیش آ جاتا ہے. اب طاغوت کا بھی یہ حکم واجبی ہے، حکم فقہی ہے. حکم اولی طاغوت کے حوالے سے کیا ہمارے پاس آ گیا؟ اجتناب کرو اور کفر کرو اس کا. لیکن اگر کسی شخص کو شرائط ثانوی پیش آ جائے، وہ نہیں کر سکتا اعلانیہ طور پہ، وہ اجتماعی طور پہ نہیں کر سکتا کفر اور اجتناب، تو کیا کرے؟ کہیں گے کہ پھر تم گھر میں بیٹھ کے یہ عمل انجام دو. پہلی کوشش یعنی نہیں، اجتناب نہیں کر سکتا، اس کو ابھی ہم دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں اجتناب کر سکتا، کیا مسئلہ ہے اس کے لیے. بالفرض ایسا مورد آ جاتا ہے، جیسے امام صادق علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے تھا، تقیہ ان میں سے ایک ہے. یا آپ کو کسی طرح مثلا پکڑ لیا چور ڈاکوؤں نے، گن پوائنٹ کے اوپر کہہ دیا کہ اچھا اب کہو برا بھلا، جیسے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ اجباراً کا اکراہاً پیش آ گیا، یا جان مال عزت کا ڈر لاحق ہو جاتا آپ، یا کوئی اور ایسا مورد آ جاتا، ناقابل برداشت حالات پیش آ جائیں گے، تو یہ صورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ثانوی حکم پیدا کر سکتی ہیں. یہ ثانوی حکم اگر پیدا ہو جائے تو اس جگہ پہ آیا تمام مراحل میں طاغوت کا اجتناب اور کفر ختم ہو جائے گا، یا جہاں تک ثانوی کی حدود ہے اس دائرے تک، اس دائرے میں آپ مجبوراً وہ کام انجام دیں گے کہ جس سے آپ کی جان مال عزت بچ سکے. لیکن گھر کے اندر تنہائی میں ممکن ہے کہ آپ اجتناب کر سکیں، ممکن ہے اس کا کفر کر سکیں، دل میں تو کفر کر سکتا ہے نا حتماً. لہذا اب یہ مراتب اس طریقے سے نیچے آ جائیں گے، مراتب کے تحت حکم ثانوی کہلائے گا. وَإِلَّا حکم ثانوی کی تبلیغ حکم ثانوی کی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. تبلیغ کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ احکام اولیہ کی ہوتی ہے. مثلا جمعہ کا خطبہ شروع کرے اور بتائیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، پانی نہ ہو تو اس طرح کریں، فلاں کریں، اگلے بعد پھر وہی درس. اور اب پانی کی تلاش اور پانی کے حوالے سے جو احکام تھے وہ بیان ہی نہ کریں. آپ کہیں گے کہ یہ تو اشتباہ میں مبتلا کر رہا ہے بندے کو. اسے بتانا چاہیے تھا کہ پانی کی تلاش کا کیا مطلب ہے، پانی کی تگدو کیسے کی جائے، پانی نہ ملنے کا مطلب کیا. مثلا 12 بجے تو پانی نہیں تھا، پتہ 4 بجے آ جائے گا، اور مغرب ہو رہی ہے 7 بجے، تو اس نے 12 تیمم کر کے نماز پڑھ لیا. آپ کہیں گے کہ یہ تمہاری نماز باطل ہے، تم 4 بجے تیمم کر کے نماز پڑھو، وضو کر کے نماز پڑھو تیمم کے بغیر. اسی طریقے سے اب یہ آپ تبلیغات نہیں کریں گے کہ شراب جو ہے ٹھیک ہے تھوڑی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، علاج کے لیے بھی چلتی ہے، اپنے آپ کو موت سے بچانا ہے تب بھی چلتی ہے. اور آپ نے تھوڑی یہ تحقیق کرنی ہے ایک بندہ کہ ہاں شراب پیا چونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں مر نہ جاؤں، تو ادھر یہ سوال نہیں کرنے کہ ٹھیک ہے وہ تو 1 گھونٹ سے گزارا ہو سکتا تھا، 2 گھونٹ سے آپ نے تو 2 بوتلیں پی لیں، تو یہ کیوں آپ نے پی لیا. جیسے وہ اہل سنت میں ویسے کہتے ہیں کہ نکاح متع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لیکن مکہ کے بزرگ فقیہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ابن جریج، جن کے بارے میں تمام اہل سنت علماء رجال متفق ہیں کہ وہ ثقہ بھی ہیں، عادل بھی ہیں، تو انہوں نے 1 2 نہیں 70 نکاح متع کیے اور کہتے تھے وہ حلال ہے، میری نظر میں حلال ہے جی. انہوں نے وہابیوں کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا، وہ کہتے ہیں ابن جریج کو غلطی لاحق ہو گئی لیکن ثقہ ہیں، اور انہوں نے ٹھیک ہے 60
70 سے کر لیا. جیسے ابھی بعض مسائل چل رہے ہیں مدرسے مولویوں کے ان کے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے سے ہو گیا تو علماء کی عزت بچاؤ. ہاں تو وہ اب ساری حدود ان کی نظر میں غائب ہو گئی. وہ جو فلسفے حدود بولتے تھے، حجاب کے خلاف جو خواتین کے مارچ ہوئے ہیں ان کے اوپر بڑی گفتگویں کرتے تھے، فحاشی پہ خوب بولا کرتے تھے. جیسے کہ آج کل تنزیہ یہ جملہ بھی چل رہا ہے کہ علماء نے فلاں مولوی کو بری الذمہ تو کر دیا بلیک میل کر کے کہ علماء کی عزت بچاؤ، اور وہی مولوی جو گرفتار تھا اب وہ دنیا میں پھیلتی ہوئی فحاشی کے خلاف درس دے گا، جمعے کے خطبے وہ جاری کرے گا. تو ابن جریج کی حالت بھی کچھ ایسی تھی کہ تابعین میں شمار ہوتے تھے اور نکاح کو حلال، نکاح متع کو وہ حلال جانتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک دو نہیں ماشاءاللہ اپنی جتنی عمر گزری اس میں 70 اتنے آشکار کیے، لوگوں نے شمار کیے، اتنے گنے وائلہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کسی نے 70 کی ہیں یا 170 کی ہیں. تو وہ تو تب بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے موقف میں بڑے آشکار تھے، محکم تھے اور آزادانہ اس کو منعقد کرتے تھے. اور مکہ میں رہتے تھے، یہ کوئی یہ بصرہ میں یا کوئی ازبکستان میں اور چائنا اور یورپین اثرات کی وجہ سے نہیں، مکہ مدینہ کے یہ فقہا میں مکی فقہا شمار ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام کہنے کا مقصد اس جگہ پر یہ تھا کہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولی صادر ہوتا ہے اس کی تبلیغ ہوتی ہے، ثانوی کی تبلیغ نہیں ہوتی. ثانوی میں اضطراری حالت میں اگر کسی نے چلتے ہوئے نماز پڑھ لی، بعض ایسا سوال بھی ہمارے آس پاس ایسے ہیں پوچھتے ہیں کہ آج طبیعت خراب ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو طبیعت خراب کیا ہے کہ بس اٹھا نہیں جا رہا، سر میں ہلکا ہلکا درد ہے، تو تھوڑی دیر بعد انہیں کہا جائے کہ ایک چکر نہ شام کو آئس کریم کھاتے ہوئے لگا کے آئیں، وہ طبیعت بحال ہو جاتی ہے. تو ایسے کے لیے کہ نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، تو یقیناً یہاں پہ آپ حکم ثانوی کی ترویج نہیں کریں گے. حکم ثانوی کی ترویج کریں کھڑے ہو کے لوگ نمازیں پڑھنا ترک کر دیں گے. کئی بہانوں سے شراب کا استعمال جائز ہو جائے گا. سود کھانا تو اصلاً حرام ہی نہیں رہے گا جیسے ہو چکا ہے اس ٹائم ہمارے ہاں معاشرے کے اندر. اسی طریقے سے خنزیر وغیرہ اور ان چیزوں کو پیش کرنا کوئی مشکل ہی نہیں رہے گا. انہی میں سے ایک یہ مسئلہ طاغوت. آپ اجتناب و کفر طاغوت کی ترویج نہیں کریں گے، اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، تو کہیں کہ ہم تو علی بن یقطین والا کام کر رہے ہیں، ہم تو فلاں علماء والا کام کر رہے ہیں. وہ تو بیزار تھے، شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ بیزار تھے، اجتناب کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے. اگر کفر نہیں کرتے تھے ہم کہیں گے علی بن یقطین مومن نہیں ہے. قرآن واضح آشکار کہتا ہے. یعنی صفوان جمال انہوں نے اپنے اونٹ دیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھیں ایک ہی امام کے پیروں ہیں، تو حکم اولی کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ اطہار علیہ السلام نے تبلیغ کی. علی بن یقطین کا معاملہ استثناء ہے، وہ اضطرار کی کوئی ایک خاص صورت ہے، اور اس میں بھی جیسے کہ ہم نے کل روایات پڑھی، امام نے فرمایا لا تعد، تم اسے ترک کرو اور دوبارہ ولایت نہیں لینی ان کی. حکم اولی بیان کیا کرتے تھے ائمہ اطہار علیہ السلام، نہ کہ لوگوں کو آمادہ کر کے ان کے درمیان گھسا کے اور الیکشن لڑوا کے پھر کہتے تھے انشاءاللہ یہ فائدے ہمارے لیے لے ہی آئے گا، اور کب آئیں گے یہ نہیں پتہ لگتا تھا، وہ فائدے ہیں کون سے جو لے کے آئے گا، لیکن یہ لے آئے گا جی انشاءاللہ، اسی احتمال کے اوپر. وَإِلَّا ابو سلمہ خلال وزیر آل محمد کے لقب سے معروف تھا. اسی طریقے سے اور بڑے بڑے کمانڈرز ہیں، بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، حقیقت میں سیاست کو سمجھتے ہیں، جیسے برمکی خاندان شیعہ خاندان تھا، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے برمکی خاندان کی حمایت نہیں کی، ابو سلمہ خلال کی حمایت نہیں کی. ابو مسلم خراسانی بہت بڑا کمانڈر تھا، یعنی واقعاً جنگی تدابیر اور جنگی جو چیزیں ہیں، مختلف طرح کی ٹیکنیکس وہ بہترین جانتا تھا، اور بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا، اور بنو عباس غالب آ گئی، اور بعد میں صفاح نے انہیں قتل کر دیا، اور ہارون نے بعد میں، کیونکہ برمکی خاندان ان عربوں کو کچھ خاص تو پتہ نہیں تھا، بنی ہاشم کے یہ افراد تھے، انہوں نے تو کبھی حکومت نہیں کی تھی، تو ان کو حکومت کے وسیع طور طریقے نہیں آتے تھے.
تو برمکی خاندان جو ہے اس نے اندر حکومت کو چلایا تھا، کیونکہ اگر یہ برمکی خاندان نہ ہوتا تو عباسی نہیں ڈپارٹمنٹس کو فوراً سنبھال سکتے تھے۔ جیسے کسی دیہاتی کے پاس پیسہ خوب آ جائے تو وہ شاندار گاڑیاں رکھ لیتا ہے، لیکن اس کے کمرہ، لباس، عادات وہ ویسی رہتی ہیں، بس ٹانگیں اٹھا کے کرسی پہ بیٹھنے اس نے۔ تو اس طرح کی اس کی صورتحال رہتی ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کا سلیقہ الگ ہوتا ہے، پسند ناپسند جو ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چیز الگ ہے، پیسے آنے سے مینجمنٹ نہیں آتی۔ تو برمکی خاندان نے وہ سارا کر کے دیا، اجتناب نہیں کیا طاغوت سے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایات ہیں، بعض تو معتبر صحیح سنت روایات ہیں، اپنے گھر کے اندر رہو، جو بھی باہر نکلا اور ان کا ساتھ دیا اس نے طاغوت کی راہ میں قدم اٹھایا، اس طرح کی یعنی اس مضمون کی روایات ہیں۔ یا وہ اس طرح شیعوں کی اگر خالص تھا تو شیعوں کے لیے ایسی مشکل کھڑی کرے گا جیسے گھونسلے سے پرندہ گرا ہو اور بچے اس بچے سے گھونسلے سے اس پرندے کے بچے سے کھیل کھیل کے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات وہ وجود دے گا کہ ان حالات میں اگر بنو عباس اور بنو امیہ کی اس جنگ کے دوران اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلا اور خالص وہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں امام کو یہ حکومت دے دوں، تو تب بھی امام کہتے تھے کہ مت نکلو، یعنی ابن لبون کی طرح ہو جاؤ۔ ابن لبون وہ 5 سالہ اونٹنی کا بچہ جو دودھ بھی نہیں دے سکتا اور سواری کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی نہ بنو امیہ تم سے فائدہ اٹھائے نہ بنو عباس تم سے فائدہ اٹھائے، اس طرح سے تم وہاں پہ رہو۔ یا بعض روایات میں ہے کہ زمین کے ساتھ چمٹے رہو، مت قیام کرو وہاں پہ نکل کے۔ اور بعض ایسے افراد ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ غیبت کبریٰ میں شاید ضابطہ جاری ہو، غیبت کبریٰ کے لیے نہیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام جن حالات میں تھے اس تناظر میں یہ روایات ہیں، اور امام صادق علیہ السلام سے اکثر بیشتر امام باقر امام صادق علیہ السلام سے یہ روایات موجود ہیں۔ یا امام رضا علیہ السلام سے بعض آئی ہیں، چونکہ ان کے بھائی زید وہ یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا، آئے روز لشکر لے کے نکل کھڑا ہوتا۔ ایک تو مسلمانوں کو بھی خوب اس نے پریشان کیا، شیعوں کو بھی شہید اور قتل کرایا، اور ادھر سے بنو ہاشم کے اوپر اور اذیت کا باعث بنا کہ حکومتی کارندے جو ہیں وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو امام رضا علیہ السلام اصلاً قائل نہیں تھے کہ اس طرح کے افراد کے پیچھے نکل کھڑے ہوں۔ خلاصہ کلام آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ طاغوت کے خلاف ائمہ اطہار علیہ السلام حکم اولی کو بیان کرتے تھے۔ ہمارے ملک وطن عزیز میں طاغوت کے خلاف حکم اولی کو بیان کرنا چاہیے، نہ حکم ثانوی کی ترویج کریں، نہ یہ کہ شراب کے چند قطرے ملا کے دوا کے ساتھ پی لو، مسئلہ ہی نہیں ہے جی، آپ آئیں اور آتے ساتھ بس یہی ٹاپک ہمیشہ شروع کر دیں، وہ تو شراب جائز کر بیٹھیں گے سارے۔ آپ آئیں اور آتے ساتھ کہیں گے ہاں موت کے وقت خنزیر بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، آہستہ آہستہ کھانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہاں اگر کسی کے مرنے کے قریب ہے چوری کر لے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، ممکن ہے تھوڑی بہت سزا جاری ہو، تو ہر چور یہ بہانہ بنائے گا میں تو موت کا ہی وقت تھا۔ جیسے آج کل پاکستان میں ایک عجیب آفت آئی ہوئی ہے اس ٹائم، کراچی ہے، پشاور ہے، دیگر جگہوں پہ وہ کھلے عام ڈکیتی، اور اگر مزاحمت کریں تو گولی۔ آپ اگر ہر روز خبر نامے کو چند منٹ بھی سنیں تو متعدد ہر روز یہ خبر چل رہی ہے، کراچی میں آج وہاں یہ مارا گیا، ادھر مارا گیا، پشاور میں فلاں جگہ مارا گیا، فلاں بازار میں یہ ہو گیا۔ ایک عجیب لہر اس ٹائم اٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ ہر چور یہ آ کے یہ کہے گا کہ میں تو بھوک سے مر رہا تھا، بیوی بچے بھی پریشان تھے، تو میں نے اس وجہ سے یہ چوری کر لی، اب کیا کروں میں اس کے اوپر۔ آپ اگر استناری حکم کے دائرے میں آ کے بیان کریں گے اور احکام شرعیہ بیان کرنا شروع کر دیں تو اولیہ پہ عمل کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ جیسے استحباب کی اہمیت اور حیثیت کو ہمارے ہاں اجاگر نہیں کیا گیا بہت زیادہ، یعنی کم علماء ہیں جو اجاگر کرتے ہیں، اکثر بیشتر نے اجاگر نہیں کیا۔ تو مستحب عمل انجام ہمیں پاتے ہوئے بھی کم دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ نماز مغرب سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، مشکل ہی نہیں ہے، تو نماز اول پھر کس نے اول وقت کس نے پڑھنی ہے؟ بہت ہی قلیل افراد پڑھیں گے۔ نماز کے بغیر ہی جنتی بنا دیا تو پھر نماز کی زحمت کون اٹھائے؟ کیونکہ جنتی تو اعتقادات کے اوپر بن رہا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ احکام کو صحیح بیان کرنا، نمبر 2 اولیہ کو بیان کرنا یہ لازم ہے۔ احکام اولیہ کیا ہے؟ طاغوت سے اجتناب کیا جائے اور طاغوت کا کفر کیا جائے، یہ احکام اولی ہیں۔
حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ مسلمات و اعتقادی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علم رجال کے اندر علماء میں یہ بحث ہے، اور اس کے اوپر محققین نے الگ نگاہ دیا ہے۔ علم رجال کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی راوی جو حدیث بیان کرتا ہے وہ اپنے دور کے حکمرانوں اور عمراء کے ساتھ ہی ملتا جلتا تھا، یعنی یہ جو ملا کہلاتے ہیں عمراء، وہ والے جو حکومتی عمراء ہیں ان کے ساتھ محفلیں جمانے والے، ان عمراء اور سلاطین اور بڑے بڑے منصب داروں سے اس کے مراسم اچھے ہیں، روابط اچھے ہیں، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اپنے کردار میں مشکوک ہو گیا ہے، کیونکہ اجتناب نہیں کر رہا طاغوت سے، کیونکہ طاغوت کا کفر نہیں کر رہا۔ پھر علماء نے آ کے مزید اس کو محکم کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی وثاقت کے قرائن مل جاتے ہیں، جیسے علی بن یقطین، اگر علی بن یقطین کے بارے میں امام علیہ السلام کا کلام موجود نہ ہوتا، ضعیف تھا علی بن یقطین ہمارے لیے، کوئی وہ حجت خدا نہیں ہے علی بن یقطین ہمارے لیے، وہ تو امام علیہ السلام کی قول نے بچایا۔ اسی طرح صفوان جمال، ان کی روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں ہمارے پاس، چھوٹا مجموعہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہارون کو اونٹ دیے تھے، یعنی آپ نے بس سے دے دی ٹریول ایجنٹ کے طور پہ کہ جاؤ، اور کہا کہ امام کے سامنے میں نے تو حج کے لیے دیے، حج بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا ایونٹ وہ حج ہی تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ واپس آئے اور یہ اونٹ تمہیں واپس کرے، اس وقت تک تو اس کی باقی زندگی رکھنے کے تم ہوگے یا نہیں منتظر، کیونکہ اگر وہ پہلے ہی اس کا تختہ الٹ گیا تو یہ اتنے بھاری اور اتنے لمبے چوڑے اونٹ، کیونکہ پرانے دور میں اونٹ اور گھوڑوں کی اس لیے بھی قیمت ہوتی تھی، ایک گھوڑا آپ کے خیال میں کتنے کلومیٹر بھاگ لے گا؟ وہ بالفرض 200 کلومیٹر بھاگ لے گا، اس کے بھی کھر ہوتے ہیں پاؤں میں، کھاتا پیتا ہے، تھک جاتا ہے، جاندار ہے، تو اس کے بعد وہ چلنے کی ہمت نہیں صحیح رکھتا۔ تو انہوں نے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے پرانے دور میں، ان اسٹیشنوں سے پھر تازہ تم گھوڑے لیا کرتے تھے۔ اس طرح مال بردار اونٹ الگ ہوتے تھے، سواری والے اونٹ الگ ہوتے تھے، پھر وہ پورا قافلہ بن کے جاتا تھا، اور ذبح وغیرہ کے لیے اونٹوں کا الگ ایک وہ لے کے اپنے ہمراہ شمار کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا قافلہ جاتا تھا۔ اب ایک بندے جس کے 8-10 اونٹ ہیں اس کے پاس تو کوئی نہیں رجوع کرے گا، ان کے پاس اتنی بڑی مقدار میں اونٹ تھے کہ وہ پورے قافلے کو بھی لے کے جائیں گے، اور پھر مختلف اوقات تازہ دم بھی انہیں کریں گے، یعنی بعض کے اوپر پورا بوجھ ڈالا، پھر بعض دیگر اونٹوں پہ ڈالا، انہیں تھوڑا ریلیکس کیا، بعض سے استفادہ کیا خوراک کے اعتبار سے، اور سب کا خزینہ یہ بیت المال سے دے گا ہارون الرشید۔ اگر یہ ہارون الرشید کا تختہ الٹ جاتا، یہ اونٹ اگلا قبضہ کر لیتا یا نہیں، اور نقصان اس کا کتنا ہوتا؟ آج کے دور میں تو کھربوں کا ہو جاتا۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اس وقت تک تو باقی رہے کہ تمہارے اونٹ تمہیں پہنچا دے، پکڑا دے؟ کہا کہ طبیعی سی بات ہے، یہ تو میں چاہوں گا۔ تو امام نے کہا کہ اگر اتنی مقدار میں بھی کسی کے دل میں طاغوت کی محبت ہے تو اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، دائرہ ایمان سے اسے خارج کرے گی یہ محبت۔ اگر صفوان جمال کو امام کاظم علیہ السلام کے کہنے پہ دائرہ ایمان سے خارج یہ بقا کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ جو ووٹوں کے ناموں کے اوپر محبتیں اور لڑائی جھگڑے آپس میں ڈالنے والے، ان کا ایمان کہاں پر ہے؟ یہ بڑے بڑے فلسفے لے کے آ رہے ہیں، یہ کہاں پہ پھر ایمان رکھتے ہیں؟ پھر نمبر 2، حکم اولی صفوان جمال والا مسئلہ یا علی بن یقطین والا مسئلہ ہے؟ کون سا حکم اولی اس میں؟ کس کو بیان کرنا چاہیے؟ کس کی ترویج کرنی چاہیے؟ صفوان جمال کی ترویج کرنی چاہیے۔ علی بن یقطین والا استثناء ہے۔ پھر وہ زہد اور تقوی والا کوئی بندہ لائیں جو علی بن یقطین جیسا تقوی رکھتا ہے، کیونکہ علی بن یقطین وہ اجتناب کرتے تھے، یہ کنفرم بات ہے، یہ 100% یقینی بات ہے کہ وہ کفر کرتے تھے طاغوت کا۔ امام علیہ السلام کے کہنے کے اوپر انہوں نے اپنا وظیفہ یہ قرار دیا، ورنہ چھوڑ کے جاتے، جیسے نجاشی کا واقعہ سنایا، احواز کے جو حاکم تھے، انہوں نے امام کو خط لکھا کہ میں یہ ترک کر رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں میں۔ وہ اجتناب اندر سے کیے ہوئے تھے، اپنے نجی محفلوں میں وہ طاغوت کے خلاف اجتناب اور کفر کو انجام دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ادھر کیا مسئلہ ہے؟
وہ تو اپنی نجی ترین محفلوں میں بھی وہ طاغوت کے ایسے فضائل اور پھر اس کے مراتب عرفانی توحیدی اور پتہ نہیں کیا چیزیں، اور اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ طریقہ کار علی بن یقطین کی راہ کا ہے۔ علی بن یقطین کا زہد، ان کا تقوی، ان کے اجتناب طاغوت اور کفر طاغوت کا آشکار ہونا، اور پھر امام کی طرف سے وظیفہ معین ہونا، یعنی امام کی روایت اگر نہ ہوتی جو استثناء انہیں کر رہی ہے تو حکم اولی کے مطابق مطعون ہوتے علی بن یقطین، نہ کہ علی بن یقطین قبول ہوتے ہمارے لیے، وہ مطعون ہوتے، حدیثیں بھی نہ ان سے لی جاتی۔ حتیٰ بزرگ ترین عابد زاہد صوفیہ کے ساتھ مکتب تشیع کا یہی معاملہ رہا ہے، چونکہ حکومتی ان کے تعلقات ہیں، جیسے سفیان ثوری۔ اب سفیان ثوری کے ایک دو واقعات ہیں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، اتنا بڑا حکم اس پر نہیں لگ سکتا کہ یہ بالکل گمراہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ اور اہل سنت میں جو تصوف کے کتابوں میں سفیان ثوری سے عمیق معارف آئے، وہ سارے اہل بیت علیہ السلام والے ہیں، یعنی سفیان ثوری نے واقعی اہل بیت علیہ السلام سے معارف کی دنیا میں استفادہ کیا، لیکن چونکہ حکومتی تعلقات قوی تھے، مطعون قرار پایا سفیان ثوری۔ حکومتی تعلقات کا قوی ہونا وہ اس فرد کے مشکوک ہونے کا باعث حد عقل بن جائے گا۔ لہذا ترویج یہاں پہ آج کے درس میں ہم نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ ترویج کس امر کی ہونی چاہیے؟ حکم اولی کی ترویج ہونی چاہیے، صفوان جمال کی ترویج ہونی چاہیے، ابو ذر کی ترویج ہونی چاہیے، عمار کی ترویج ہونی چاہیے، جناب کمیل ہیں ان کی ترویج ہمیں کرنی چاہیے، ان کے اعمال کی ترویج کرنی چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم علی بن یقطین ہیں، نجاشی ہیں، اور بھی چند ہمیں مل جائیں گے ایسے افراد کے امام، جیسے مومن آل فرعون کا تما ایمان ہو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن کفر فرعون میں وہ ایک اپنے وجود کے اندر خوبصورتی اور زینت رکھتے تھے۔ مومن اسی لیے کہا مومن آل فرعون، ادھر آل سے مراد ہے درباری، ممکن ہے رشتہ دار بھی مراد ہوں، بعض کہتے ہیں فرعون کا دور پار یا کوئی ایک رشتہ بھی تھا، لیکن درباریوں میں سے ایک۔ فرعون کے درباریوں میں مومن، آپ کہیں گے دونوں ہی ٹکراتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ درباری ظاہری طور پر تھا فرعون کا، لیکن اس کا قلب فرعون سے بری تھا، وہ طاغوت سمجھتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھا، وہ حجت کے ہمراہ تھا، اس لیے اس نے حجت اور لشکر حق کا ساتھ بھی دیا۔ اور اسی کے برعکس ایک واقعہ کہ وہ آل فرعون میں سے نہیں تھے، لیکن دنیا کی خاطر کیا ہو گئے؟ آل فرعون لشکر میں ہو گئے۔ کل ہم نے واقعہ پڑھا نا، ایک جماعت جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، پلاننگ انہوں نے کیا مضبوط کی، جو آج کے دور میں سب کو ہی اچھی لگتی ہے پلاننگ، دین بھی دنیا بھی اینڈ ٹائم پہ امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی آ کے لشکر فرعون میں داخل ہو گئے، خدمات کرتے تھے، اپنی انجام دیتے تھے، وظائف انجام دیتے تھے، بھاری تنخواہ لے لیتے تھے، آمنے سامنے لشکر ہو گئے۔ اب سواریوں پہ بیٹھے، جب آشکار ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، اور بھگائے انہوں نے گھوڑے، اور تیزی سے بھگائے تاکہ شامل ہو جائے اور فرعونی نہ پہنچ سکیں۔ اب جب بھگائے ہیں انہوں نے، اور اسی وقت یہ بھی پار کر رہے ہیں، تو انہوں نے یعنی وہی سمندر یا دریا وہ دو ٹیلوں کی طرح درمیان میں بیٹھ گیا، اور راستہ خشک ہو گیا، کیونکہ گیلی زمین پہ تو بھاگا نہیں جاتا۔ تو انہوں نے جب پا لیا تو اب یہ تیزی سے گئے کہ اس لشکر حق کے ساتھ ہم شامل ہوں اور فرعون کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں پہ وہ اب قریب پہنچ رہے ہیں لشکر موسیٰ علیہ السلام کے، تو فرشتے آئے اور جانوروں کے ان کے 2-4 ضربے لگائیں، اور منہ پہ ضربے لگائیں اور ان کو گھما دیا، اور وہ جانور ان کو لے کے فرعون کے لشکر میں لوٹے، اور اسی وقت وہ پھر پانی کا جو تود بنا ہوا تھا، کطود العظیم، 2 ٹیلے بنے ہوئے تھے، برابر ہوئے، اور کانا من المغرقین ہو گئے، یا کانوا من المغرقین، ڈوبنے والوں میں ہو گیا، عذاب کا شکار ہوئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ دل ان کے مومن تھے اور اہل ایمان میں ہی تھے، لیکن دنیا لینے کے لیے آئے ہوئے تھے آل فرعون میں، دل ان کے آل فرعون کے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکم اولی کی ترویج ہونی چاہیے، حکم اولی کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ وہ علماء کرام جو حکم اولی کی ترویج کرتے ہیں، اگر آپ ان کے
حمایت نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ تو دین کو ایک ضعیف کرنے والی بات ہو گئی۔ کیونکہ معیار حمایت کا کیا ہونا چاہیے؟ کوئی پیری مریدی، کوئی ہمارے پاس مختلف طرح کے علاقائی پنجابی پٹھان بلوچی، کوئی مولانا ہمارے جو مسجد کے ہیں وہ استاد شاگرد، بڑا نام عید اللہ مرجع، کیا معیار ہے کسی کی حمایت کا؟ معیار حق ہے۔ اس لیے اعرف الحق، پہلے حق کو پہچانو۔ جو حکم اولی بیان کر رہا ہے یہ راہ حق پر ہے، یہ روش حق پر ہے، یہ حق بات کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ میں اس روش میں اس کا حامی ہوں۔ اگر اس سے کوئی خطائیں ہوتی ہیں، میں اس خطاؤں میں تو اس کا حامی نہیں ہونا، میں اس کی غلطی کو غلطی کہتا ہوں۔ اس کی فلاں ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے میری زندگی میں شخصی طور پہ پرسنل لائف میں کسی کا ایک عمل آشکار ہوا، حق نہیں میں رکھتا کہ کسی کے ذاتی نقائص اور عیوب میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، شرعاً جائز نہیں ہے اور حرام اللہ نے قرار دیا، اور کسی کے عیوب کو دیکھنے سے پہلے اپنے عیوب پہ نگاہ رکھے۔ لیکن حمایت کے اعتبار سے ہم روشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو حق رکھتے ہیں نا کہ کس کا ساتھ دیں، کوئی معیار تو ہونا چاہیے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ علاقائیت ہے، لسانیت ہے، یا ہمارے طرف مختلف طبقاتی دینی طبقاتی بعض عناوین بنے ہوئے ہیں، جیسے یہ پیر مرید ہے، یا یہ مثلا استاد شاگرد ہے، یا یہ فلاں بیعت کیا ہوا ہے کسی کے ہاتھوں، یا یہ فلاں ایک گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ معیارات نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے پاس آج کے درس میں بات آئی، حکم اولی کیا ہے۔ فقہاء کرام نے بھی حکم اولی کے طور پہ بیان کیا۔ ہم اس بات کو قطعاً رد کرتے ہیں کہ حکم اولی رد کر کے، ترک کر کے حکم ثانوی کی تبلیغ و ترویج کی جائے، حکم ثانوی بیان کیا جائے ہمیشہ حکم اولی کے بیان کے بعد، جیسا کہ تمام احکام شرعیہ میں یہی ہم کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم اعتقادی پہلو سے نہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم فقہی پہلو سے بھی جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ فقہی فتاوی ہی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ وہ علماء بعض تصویر کشی ایسی کرتے ہیں شخصیت کے سامنے کہ ہم اس طور پہ اس طرح اضطراری حالت میں فلاں فلاں ہے، اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں فرصت مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تم اس طاغوت اور جو بھی ظالم جابر فاسق حکمران ہے، اگر یہ تمہیں فائدے مل جائیں گے اور تم ان کی آلودگیوں سے آلودہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جاؤ دو ووٹ۔ مشروط انہوں نے سب نے حکم بیان کیا ہے کہ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس لیے یہ عبارت نہ دیکھیں کہ ووٹ دینا جائز ہے، وہ اتنا حصہ پڑھ لیتے، اس سے پہلے وہ شرط تو دیکھیں گے کیا لگا رہے ہیں، اور پھر اگر وہ دے بھی رہے ہیں تو کس استفتاء کے طور پہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ابھی میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، حکم مقابل فتویٰ، فتویٰ اور حکم ایک نہیں ہے۔ یعنی ابھی یہ موضوع آپ کی خدمت نے ذکر نہیں کیا، فرہنگ اصطلاحات اصول آیت اللہ جعفر سبحانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، ان کے غالباً شاگرد ہے مجتبیٰ ملکی اصفہانی، انہوں نے تالیف کیا ہے، بہت خوبصورت یہ اصطلاحات کی کتاب ہے۔ حکم اور فتویٰ ایک نہیں ہے، یہ صرف ادھر نہیں ہے، آپ بقیہ تحقیقات بھی کر لیں، کیونکہ ابھی تو فتاویٰ لے کے آ جاتے ہیں نا۔ حکم اور فتویٰ ایک نہیں ہے، انہوں نے فرق بیان کیا کہ حکم اور فتویٰ میں کیا فرق ہے، کیونکہ حکم کبھی بھی قابل تبدیل نہیں ہوا، حکم ثابت ہے اپنی جگہ پہ، دونوں ہی حکم واقعی ہیں، اولی بھی ثانوی بھی، لیکن ثانوی کو کیوں ثانوی کا ہے؟ چونکہ وہ اضطراری صورت میں جاری ہو سکتا ہے، وَإِلَّا وہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکم اولی کے تحت ہم دیکھیں گے کہ جو اجتناب طاغوت و کفر طاغوت اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب وہ یہ کہ اچھا فلاں نے ڈگری لے لی ہے تو طاغوت سے ڈگری لے لی، یہ تو طاغوت سے آئس کریمیں بھی کھا رہے ہیں، طاغوت سے ٹافیاں بھی لے رہے ہیں، طاغوت کے پاس بھی اب جا رہے ہیں، فلاں جگہ بھی جا رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے حکم ہم لگانا شروع کر دیں تو کسی بھی شخصیت کو بھی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام پہ آپ تنقید شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ ہماری احادیث میں امیر المومنین کہنے کے الفاظ وارد ہوئے کہ جو عباسی بادشاہ ہیں، سرکاری ایک لفظ تھا، جیسے آج وزیر اعظم کے طور پہ ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، مثلا شہباز شریف وزیر اعظم، عمران خان صدر زرداری، تو یہاں پہ آپ اسے تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین وزیر، یہ ترجمہ کر کے معنی لینا غلط ہے۔
تو ادھر بھی اسی طریقے سے وہاں پہ ایک ٹائٹل انہیں دیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ سارے عباسیوں نے باللہ یا طلّہ یا من اللہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی القاب جوڑے تھے، اصل نام تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ مہدی اصل نام تھا، نہ ممکن ہے مامون بھی اصل نام، نہ متوکل باللہ اللہ پہ توکل کرنے والا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ساروں نے الہی شخصیات بنایا ہوا تھا، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انہیں الہی شخصیات نہیں قبول کیا. وہ پروٹوکول دے کے ائمہ علیہ السلام کو اعزازی طور پہ بھی شخصیت متعارف کراتے تھے، تب بھی ائمہ علیہ السلام نے انہیں قبول نہیں کیا، جیسے امام رضا علیہ السلام کا واقعہ. اسی طرح ہمارے ساتھ وہ جتنا بھی حسن سلوک کر لے قلبی طور پہ قبول نہیں ہے. لسانی طور پہ مخالفت کرنے کا مورد موجود ہے، کھل کر مخالفت کرنی چاہیے. اب اس کا ایک نظریاتی اور اعتقادی پہلو رہ جاتا ہے، چونکہ فقہی حکم آپ نے ملاحظہ کیا استثنائی موارد، ہم اس کے قائل ہیں کہ ہیں استثنائی موارد. حکم اولی کے بعد حکم ثانوی موجود ہے. آیا پاکستان میں اس ٹائم حکم ثانوی کے حالات پیدا ہیں یا حکم ثانوی کے حالات پیدا، یعنی پاکستان میں تقیہ کا مورد اس ٹائم موجود ہے، پاکستان میں اکراہن و اجباراً ایک مرحلہ موجود ہے، پاکستان میں قتل و غارت کی بھینٹ ابھی ہر ٹائم ہر جگہ چڑھی ہوئی ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں شیعہ جتنے بھی، اور شیعہ ہونے کی وجہ سے بھوکا انہیں رکھا جا رہا ہے. کل آبادی جو پاکستان میں 5 کروڑ ہے، اس کے کتنے قیدی زندان میں ہوں گے اور کتنے شیعہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کے دیگر جرائم نہیں ہیں، کیونکہ شیعہ ہونے سے جرائم سے پاک تو نہیں ہو جاتا. ممکن ہے کہ زمینوں کے جھگڑے ہیں، قتل و غارت کے مسائل ہیں، فلاں لا قانونیت ہے، ان میں وہ گرفتار ہو کے بیٹھے ہوئے. آیا پاکستان میں تشیع اضطراری کیفیت کے اوپر پہنچی ہوئی ہے؟ یعنی 5 کروڑ میں اگر بالفرض 1000 افراد کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس سے بقیہ 4 کروڑ 99 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار، یعنی 99,000 ان لوگوں کے لیے اضطرار پیدا ہو جاتا ہے اگر 1000 افراد کے لیے مشکل پیش آ جائے. مثلا پاکستان میں ایک وقت میں 4 صوبوں میں الگ الگ جگہوں پہ خودکش حملے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک بھاری تعداد 200-300 شہید ہوتی ہے، سب کی ملائیں تو 1000 افراد شہید ہوئے ایک دن میں. ایک دن میں 1000 افراد شہید ہونے سے وہاں پہ بقیہ جو مثلا 4 کروڑ 99 لاکھ 99,000 ہیں، ان کے لیے اضطراری حالات پیدا ہو جائیں گے اور اضطراری حکم لگنا شروع ہو جائے گا، یا نہیں ہے ایسا؟ آیا پاکستان میں عقل میتہ کی صورت اس ٹائم موجود ہے؟ اگر عقل میتہ کی صورت موجود ہے، مدارس بن رہے ہیں یا نہیں؟ مساجد آباد ہیں یا نہیں؟ اس ٹائم حکمرانوں کے خلاف اور جو بڑے بڑے منصبدار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آزادانہ تجزیہ تحلیل کر جاتے ہیں یا نہیں کر جاتے علماء؟ اسی طرح عوام احتجاج اس دنیا کر رہی ہے یا نہیں؟ کاروبار کھلے ہوئے ہیں شیعوں کے. اسی طریقے سے جابز ملی ہوئی ہیں شیعوں کو. پاکستان میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں تھوڑی شیعہ آئے ہیں، پہلے سے کئی تھے موجود. ضیاء الحق کے جو مشیر خاص تھے دونوں کرنل شیعہ تھے. اس ٹائم بھی ایک تعداد خاص بڑی موجود ہے کرنل حضرات کی، بریگیڈیئر حضرات کی. یعنی آیا عقل میتہ کی صورت پاکستان موجود ہے؟ اگر کسی جگہ عقل میتہ کی صورت موجود ہے ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ادھر استثنائی مورد ہے، تقیہ کے اس کے لیے حالات ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ عقل میتہ والی صورت نہیں ہے کہ مردار کھانے لگ جاؤ. عقل میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار کھانے لگنے کی نوبت آ جائے کہ اب وہ جو پڑے ہوئے مردار ہیں ان کو جیفے کو کھانے لگ جائیں ہم، یہ بھوک کی صورت پہنچ چکی ہے. ایسی صورت اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ صورت پہنچ چکی ہے تو وہ یہ حق رکھتا ہے، وَإِلَّا یہ حق نہیں رکھتا. اس لیے اصل وظیفہ کیا بنتا ہے کہ وہ حکم اولی کو بیان کرے، نہ کہ حکم ثانوی. اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہیں پہ حکم ثانوی ہے تو حکم ثانوی کے تحت عمل کرے گا، کوئی ہم اس میں بازد نہیں ہے کہ حکم ثانوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن حکم اولی کے ہوتے ہوئے حکم ثانوی پہ عمل نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.